السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حمدان ثناواں کی بریائی بڑھائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق مالک داتا دستگیر غوث اعظم ہے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ حضرات، جس آیت کا میں تم سا احباب کے سامنے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کن لوگوں کے بارے میں؟ فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو چھوڑنے کا کسی بھی مسلمان کو حق نہیں ہے۔ پھر نماز ایسی عبادت ہے کہ جو انسان نہ کرے گا، جو مرضی دنیا میں رہ کر حجیں کرے اور زکاتیں ادا کرے، اس کے بعد اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دے بھی، لیکن پھر بھی ان کا جو دیا ہوا مال وہ کسی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک وہ نماز ادا نہیں کرے گا۔ دنیا میں رہ کر چاہے قبر تک بھی پہنچ جائے، اپنی نیک اولاد چھوڑ کر چلا جائے، اور دنیا میں رہ کر کوئی نیک کام کر کے چلا جائے، دنیا میں رہ کر جو مرضی کر کے چلا جائے، دنیا میں رہ کر نیک اعمال نماز کے علاوہ جتنے مرضی کر لے، لیکن اس کے نیک اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز ادا نہیں کی۔ نماز نہ پڑھنے والا، اس کی حجیں بھی ضائع، اور اس کا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوا بھی ضائع، اور اس کے ہر وہ نیکی کا کام جس پہ اللہ راضی ہوں گے، ہر وہ نیکی کا کام سوائے نماز کے جس پہ اللہ راضی ہو وہ کر کے چلا جائے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اگر نماز نہیں ہوئی تو وہ بیکار ہیں، سب کے سب بیکار ہیں، کسی کام کے ان کے اعمال نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامہ، لوگوں سن لو، قیامت کے دن اگر سب سے پہلے کسی چیز کا حساب ہوگا تو وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، وہ نماز ہے، الصلاۃ وہ نماز ہے۔ لوگوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخری وقت یہی ترکیب کی تھی کہ صحابہ کرام کو یہی نصیحت کی تھی، اے صحابیوں، اے میرے صحابیوں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اگر نماز چھوٹ گئی تو سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نماز کی تلقین کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا تھا، نماز کی تلقین کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
السلام نے نماز کی تلقین کی تھی، نماز کا حکم دیا تھا، صحابہ کو بھی دیا تھا اور ہمیں بھی انہوں نے حکم دیا تھا۔ اب ہمیں بھی ان کا جو پیغام ہے وہ ہم تک بھی پہنچا ہے کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم اگر نماز چھوڑو گے تو سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ کسی بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کی تلقین کی تھی۔ قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، اگر قیامتوں کے دن فرشتوں نے، اگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے سوال کر لیا کہ اے لوگو، اے میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، دنیا میں رہ کر تو نے کیا کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے، اپنے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ دنیا میں رہ کر میں نے تمہیں زندگی دی تھی، دس میری دی ہوئی زندگی کہاں ضائع کر کے آیا ہے؟ اگر انسان کے اعمال نیک ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، نمازیں ادا کی ہوں گی، نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کا بیڑا قبر میں بھی پار ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی پاس ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کل قیامت والے دن پوچھنا ہے اے میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، دس زندگی کو کہاں ضائع کر کے آیا ہے؟ دس زندگی کو کہاں ضائع کر کے آیا ہے؟ اور لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ہم کیوں نہ ہو اس کو نیک اعمال پہ لگا لیں، نیک اعمال پہ خرچ کر لیں، اس کو زندگی کو ہم اللہ کی عبادت میں خرچ کر لیں۔ خدا کی قسم کوئی بھی دنیا کا فیکٹری والا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی دنیا کا کاروبار ہو، اس میں اتنی دیر تک برکت نہیں ہو سکتی جب تک ہم نماز ادا نہیں کریں گے۔ جب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، نماز ادا نہیں کریں گے، کوئی بھی کاروبار میں برکت نہیں آ سکتی۔ اگر نماز ادا کریں گے تو اس کے دو فائدے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دو فائدے ہیں۔ دو فائدے کون سے ہیں؟ جب ہم نماز ادا کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا، ایک فائدہ دنیا میں اور ایک فائدہ آخرت میں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ایک فائدہ دنیا میں یہ ہوگا، اللہ رب العالمین مال میں برکت ڈالیں گے، مال کے اندر، رزق کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں ڈال دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قبر میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اور کل قیامت والے دن ذریعہ نجات ہو جائے گی۔ یہی نماز، انسان کی یہی نماز ادا کی ہوئی کل قیامت کے دن ذریعہ نجات ہو جائے گی۔ کوئی بھی دنیا کا عمل نہیں کر لیں، کوئی بھی، لیکن اس وقت تک انسان پاس نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نامہ اعمال میں نماز نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ پوچھیں گے اللہ دنیا میں رہ کر ہمارے ساتھ اکٹھے کام کرنے والے، اکٹھے بیٹھنے والے، اکٹھے کھانے والے، اکٹھے کاروبار کرنے والے آج ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ کہیں گے وہ جہنم میں سڑ رہے ہیں، وہ جہنم میں جو جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ اللہ جی کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا دنیا میں رہ کر تم میرا اذان ہوتی تھی، مؤذن اذان کہتا تھا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف، آؤ لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ تم اٹھ کر نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے، میری بات مان لیتے تھے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ مؤذن نہیں بلاتا بلکہ اللہ رب العالمین خود بلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین خود بلا رہے ہیں کہ میرے بندے مسجد میں آ جا، کامیابی حاصل کر لے، نماز ادا کر لے۔ خدا کی قسم جب انسان یہاں دنیا میں کوئی کسی کا کہنا نہ مانے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، بہت اس کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ رب العالمین کی واحد ذات ہے جو اذان سن کے بھی مسجد نہیں آتے تو اس رب العالمین کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ مجھے یہ تو بتلائیں ایمانداری سے ہمارے معاشرے میں کتنے آج بے نماز ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اللہ عبادت کر کے اللہ کے بندے بن جائیں، ہم عبادت کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی عبادت کر کے رب العالمین کے قریب ہو جائیں، لیکن آج وہ ہم مقصد بھول گئے ہیں۔
وہ ہم مقصد بالکل بھول گئے ہیں۔ صرف ہماری پریشانیاں، ہمارے رزق کی تنگیاں، ہمارے کتنے لوگ آج لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹا لے رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کتنے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر لائنوں میں آٹا لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کئی لوگوں کی موتیں بھی ہو گئی ہیں صرف لائنوں میں کھڑے ہو کر۔ معیشت تنگ ہو چکی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ لوگو سن لو، جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہم اس کی دنیا میں معیشت تنگ کر دیں گے، کل قیامت والے دن آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں ہے ہمارے اوپر؟ کیا اللہ کی آزمائش نہیں ہے ہمارے اوپر؟ خدا کی قسم لوگوں، نماز پڑھ لو، نماز عطا کر لو۔ یہی دنیا کی عارضی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کیوں نہ ہو ہم اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، کیوں نہ ہو ہم اس کو اللہ کے لیے لگا دیں۔ خدا کی قسم جب زندگی انسان اپنی زندگی اللہ کے تابع کر دے گا تو کل قیامت والے دن رب العالمین بھی کہیں گے اے میرے بندے، دنیا میں رہ کر تو نے میری مرضی کی زندگی گزاری ہے، آج جو کہے گا میں رب العالمین تیری مننے کو تیار ہوں، میں رب العالمین تیری بات ماننے کو تیار ہوں۔ دنیا میں رہ کر تو نے زندگی گزاری ہے تو میرے طریقے کے مطابق، میری اطاعت کے مطابق، میرے رسول کی اطاعت کے مطابق تو نے زندگی گزاری ہے، آج تو جو چاہے گا میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں نہ ہو ہم اس زندگی کو اللہ کے تابع کر دیں، اللہ کے راستے میں لگا دیں، دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور کل قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخلہ نصیب کر دیں گا۔ قرآن کہتا ہے تو بات دور نکل گئی، قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، قیامت والا دن ہوگا، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ لوگو سن لو، اس بات کو غور سے سن لو، میری اپنی زبان کی بات نہیں ہے، میرا اپنا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ کلام وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے نازل کر دیا تھا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب کا اعلان ہے، قرآن مجید اللہ کی پاک کتاب کا اعلان ہے جو پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کے آئی، اس کا اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین۔ لوگوں سن لو، اس بات کو غور سے سن لو، وہ آگے سے کہیں گے تم جب اذان ہوتی تھی تو تم اپنا کاروبار چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے، تو ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہوا کرتے تھے، ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہوا کرتے تھے، ہمارا کاروبار ہی اتنا زیادہ تھا تو ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، ہمارے پاس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ آج اس چیز نے تمہیں جنت میں بھیج دیا اور ہمیں جہنم میں بھیج دیا۔ کیا بنے گا اس قیامت والے دن؟ کیا بنے گا جو 50,000 دن کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا؟ یہ تو ایک 12 گھنٹے کی ایک دن ہے، 12 گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ کل قیامت والے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ترازو لگے گی، جنتی لوگ اپنا حساب و کتاب دے کے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ اپنا حساب و کتاب دے کے جہنم میں چلے جائیں گے کل قیامت والے دن۔ خدا کی قسم صحابہ کرام بھی روتے تھے، اللہ سے رو کے معافی مانگتے تھے۔ وہ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جن کو جنتوں کے ٹکٹ ملے تھے، عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، علی فی الجنہ، وہ صحابہ جن کو جنت کے ٹکٹ ملے تھے، لیکن آج پھر بھی اس دن وہ رویا کرتے تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے قریب سے گزرتے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے، روتے، اتنا روتے، خدا کی قسم ان کی جو داڑھی مبارک ہے وہ آنسو سے تر ہو جاتی، آنسو سے بھیگ جاتی، اتنا روا کرتے تھے، صرف کسی کے لیے؟ اسی قبر کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے، اللہ کے ڈر کے لیے،
کہتے تھے، لوگ پوچھتے تھے، اے عثمان تمہیں تو جنت کی بشارت ملی ہے، تم اتنا کیوں روتے ہو؟ کہتے کیا ہیں، لوگوں خدا کی قسم یہ قبر والی گاڑی اگر آسان ہو گئی تو کل قیامت والے دن جنت میں داخلہ مل جائے گا، تو کل قیامت والے دن قیامت کی گڑیوں میں سے گڑی آسان ہو جائے گی۔ اگر یہ قبر کی گاڑی آسان ہو گئی تو قیامت کی ساری منزلیں پار ہو جائیں گی۔ قیامت والے دن آسانی پیدا ہو جائے گی، کل قیامت والے دن ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی جب ہماری قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ قبر کی اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتے سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون سا ہے؟ وہ کہے گا، اگر دنیا میں رہ کر اس نے اللہ کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو قبر میں جائے گا، فرشتے سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون سا ہے؟ فرمائے گا وہ رب العالمین، ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ربی اللہ، میرا رب وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے زندگی دی تھی، اب میری موت ہو چکی ہے۔ وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرے پیدا کرنے کے بعد میرا اس کا تعلق گہرا ہو گیا ہے، میں اس کا دوست بن گیا ہوں، وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ وہ میرا رب ہے، وہ رب ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کرنے کے بعد میرے لیے اس نے رزق کا بندوبست کیا۔ فرشتے سوال کریں گے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ وہ کہے گا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے حکم کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، جن کی سنت پہ میں نے عمل کیا، جن کی سنت کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، وہ محمد رسول اللہ ہیں، جن کا میں امتی ہوں، کل قیامت والے دن ان کے ساتھ میں اس حوض کوثر پہ بھی جانا ہے، وہ میرا نبی ہے۔ آگے سے فرشتے سوال کریں گے، من دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ کہے گا میرا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، جو نبی علیہ السلام پہ مکمل ہوا تھا، وہ میرا دین ہے جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، جس کو سن کر اپنے کانوں کے ساتھ سن کر میں نے اس پہ عمل کیا، جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، وہ میرا دین ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن فرشتوں سے کہیں گے، قبر میں فرشتوں سے کہیں گے، اے میرے فرشتوں، وَأَفْرِشُوا لَهُ مِنْ فِرَاشِ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کے بستر میں سے بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنْ لِبَاسِ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کے لباس، جنت کے حلے، جنت کے کپڑوں میں سے اس کو ایک کپڑا پہنا دو۔ اللہ رب العالمین کہیں گے، اے میرے بندے، سکون سے چین کی نیند سو جا، کل قیامت والے دن پھر دیکھی جائے گی۔ آج میرے بندے تو سو جا۔ اور جو بے نماز ہوگا جب قبر میں جائے گا تو فرشتے سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ فرشتے سوال کریں گے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ اس وقت سوال کریں گے، من دینوں کا، تیرا دین کون ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کون سا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میرا دین کون سا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے، اے میرے فرشتوں، اس کی روح کو پھینک دو، جہاں بھی اس کی روح کو پھینک دو، اس کی روح میں بدبو آ رہی ہے، اس کی روح کو پھینک دو۔ جب بے نماز دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح آسمان کو جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو دوبارہ زمین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی روح کو پھینک دو، اس کی روح میں بدبو آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی روح کو پھینکوا دیں گے۔
پھینکوا دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے، اے میرے فرشتوں، وَأَفْرِشُوا لَهُ مِنْ فِرَاشِ النَّارِ، اس کے نیچے جہنم کے بستر میں سے ایک بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنْ لِبَاسِ النَّارِ، اس کو جہنم کے لباسوں میں سے، جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا پہنا دو، اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ خدا کی قسم، جب قبر میں اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی، مجھے بتلاؤ تو صحیح وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ہمیں کوئی انسان کو آگ لگے تو لوگ پانی ڈالتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو چھڑوا دیتے ہیں۔